اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التبت بھی آتا ہے اور سورۃ المسد بھی آتا ہے۔ اس سورت کا سادہ سا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے رہتی تھی۔ فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی یا موج کی رسی ہوگی۔ یہ تو اس سورت کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس سورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، اس کا نام اصل عبد العزیٰ ابن عبد المطلب تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، یہ ان کا علاتی بھائی تھا۔ علاتی بھائی کہتے ہیں کہ جن کے باپ تو ایک ہوں لیکن مائیں الگ الگ ہوں، مختلف ہوں۔ تو حضرت عبداللہ اور یہ ابو لہب، ان کے والد عبد المطلب یہ تو ایک ہی تھے لیکن والدہ الگ الگ تھیں، تو یہ علاتی بھائی تھا حضرت عبداللہ کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی، اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی رکھتا تھا ابو لہب بھی، اور اس کی بیوی جس کا نام جس کی کنیت جمیل تھی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تو ایمان لائے، لیکن ان کی بہن جو تھی جمیل یہ ایمان نہ لائی اور کفر ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا۔ ابو لہب اس کی کنیت اس وجہ سے پڑی، لہب کے معنی ہوتے ہیں انگارے کے، شعلے کے۔ انگارہ جیسا چمکتا ہے، دمکتا ہے، ایسے ہی یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکتا اور دمکتا تھا، اور بڑا خوبصورت اور بڑے خوبصورت ڈیل و ڈول کا مالک تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی تھی، چمکتے اور دمکتے چہرے والا۔ بہرحال اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کی اور سخت نفرت کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو طالب بھی چچا تھے، لیکن وہ ایمان تو نہ لائے، لیکن ایک قرابت داری، ایک رشتہ داری کہ ایک بھائی کا بیٹا ہے، ایک خاندانی ہمدردی حضرت ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ لیکن ابو لہب جو تھا یہ دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، بہت سخت دشمنی کرتا تھا۔ چنانچہ جب وحی پہلی مرتبہ نازل ہوئی
اور اس کے بعد تقریباً 3 سال تک سلسلہ وحی کا رکا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے خاندان اور اپنے گھر کے لوگوں کو ڈرائیے۔ انذر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے کے، لیکن اور یہ چیز ہر نبی کو دی گئی، نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ لیکن نبوت اور نبی جو ڈراتے ہیں وہ ڈرانا ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے چور بھی ڈراتا ہے، ڈاکو بھی ڈراتا ہے، بدماش بھی ڈراتا ہے، پولیس والے بھی ڈراتے ہیں، لیکن ان کا ڈرانا ہمدردی اور محبت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن نبوت اور خاص طور سے انبیاء کرام کا جو ڈرانا ہوتا ہے وہ ہمدردی اور محبت میں ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو ڈراتے ہیں تو ماں باپ کا جو ڈرانا ہوتا ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اور ماں باپ سے ناراضگی اختیار کر لیتی ہے اولاد۔ لیکن اولاد یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ماں باپ کا جو ڈرانا ہے یہ محبت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے اور ان کی بھلائی کے لیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی نافرمانی سے ان کو خبردار کیجیے، آگاہ کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے۔ صفا اور مروہ یہ مکہ کے اندر 2 اونچی پہاڑیاں تھیں۔ اب تو یہ حاجیوں کی سہولت کے لیے اس کو تراش کے، اس کو کاٹ کر کے بہت جو چھوٹی کر دی گئی، یہ بہت اونچی پہاڑی تھی۔ اور عرب کا یہ دستور تھا، خاص طور سے مکہ کے رہنے والوں کا، کہ جب کوئی اہم بات پیش آتی تھی اور اہم اجتماع ہوتا تھا اور اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں سے نعرہ لگاتے تھے، آواز لگاتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور عرب کے دستور کے مطابق آپ نے آواز لگائی یا صاحباہ۔ یہ اس طرح کا نعرہ ہوتا تھا کہ گویا کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور بعض قبیلے کے سرداروں کے نام لے کر بھی آپ نے پکارا تو سارے لوگ صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ اور اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک جو ہے فوج ہے، کچھ لوگ تیار کھڑے ہیں جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، وہ صبح میں بھی کر دیں یا شام میں کر دیں، تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں جہنم کی گھاٹی کے اندر اور جہنم کے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، اور میں تمہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں۔ جب یہ جملہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً جو ہے ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تمہارا ناس ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ اس کا جملہ جو تھا۔ اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت حضرت جبریل امین کو لے کر بھیجی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب برباد ہوگا، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برباد نہیں ہوں گے، ابو لہب برباد ہو جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور چنانچہ اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ غزوہ بدر کے بعد 7ویں دن اس کو ایک بیماری لگی جو ایک طرح کی گلٹی نکلتی ہے، جسے زمانے میں طاعون کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماری تھی، پلیگ کی بیماری جو کہتے ہیں، ایسی بیماری تھی، یہ متعدی بیماری سمجھا جاتا تھا، اسے عربی زبان میں عدسہ کہتے ہیں۔
اس بیماری میں کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا ہے کہ یہ بیماری مجھے بھی لگ جائے گی۔ اور ابو لہب جو تھا اس کے 10 بیٹے تھے، اور عرب میں خاص طور سے قبائلی نظام جہاں ہوتے ہیں وہاں بیٹوں کا وجود بہت بڑی قوت اور طاقت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ہر قبیلے کا الگ قانون اور ہر قبیلے کے الگ اپنی طاقت اور قوت ہوتی۔ تو اس کے 10 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ بھی اس کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو عتبہ اور عتیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا۔ تو بہرحال اس کے 10 بیٹے تھے، لیکن ابو لہب کو جب یہ بیماری لگی تو اس کو گھر سے الگ تھلگ کر دیا گیا اور ایک جگہ پڑا رہا اور اسی بیماری میں وہ مر گیا، اور 3 دن تک اس کی لاش ویسے ہی پڑی رہی، کوئی قریب نہیں گیا، کوئی ہاتھ نہیں لگایا۔ آخر میں یہ ہوا کہ حبشیوں کو مزدوری پر رکھ کر اس کو جو ہے دفن کیا گیا، اور اس طریقے پر کہ ان حبشیوں نے مزدوروں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی سے اس کے اندر ڈھکیل دیا گیا اور اس کے اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دیے گئے۔ یہ تو اس کا حشر ہوا، دنیا کے اندر ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ عنقریب جو ہے شعلوں والی آگ میں جلے گا، یعنی جہنم میں جلے گا۔ اور ابو لہب کا جو ایک بیٹا تھا عتبہ، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو یہ حضور کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس نے تھوک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف یہی الفاظ نکلے کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے تو کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ چنانچہ ملک شام کے سفر میں تھا، قافلے کے ساتھ تھا، رات کو سویا اور بھیڑیا آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو چیڑ پھاڑ دیا، اور اس کے بعد کتے جو ہے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا ڈالے اور اس کو پھاڑ دیے۔ اس کا حشر یہ ہوا۔ اور اس کی بیوی جو تھی جس کی کنیت ام جمیل تھی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی رکھتی تھی۔ حمالۃ الحطب فرمایا گیا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے رکھتی تھی، جنگل میں جاتی تھی، لکڑیاں چنتی تھی۔ ابو لہب مالدار تھا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، بیٹے بھی دیے تھے اور مال و دولت کی اس کے چرچا تھا، لیکن بخیلی بہت تھی، کنجوس بہت تھا۔ اسی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے اس کی بیوی جاتی تھی اور جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے تھے اور اس کو استعمال کرتی تھی، حالانکہ مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ لکڑیاں جو چنتی تھی یہ خاردار لکڑیاں چنتی تھی، کانٹے دار، اور اس کو لا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کے پاؤں مبارک میں وہ کانٹے چبھ جائیں۔ بہرحال اس کا حشر یہ ہوا کہ یہ لکڑیاں جب لے کر آتی تھی تو لکڑیوں کا جو گٹھر باندھتی تھی اس گٹھر کی رسی کو بڑی کر کے اس کو گلے میں بھی باندھ لیتی تھی تاکہ سر کے اوپر سے یہ گٹھر گرے نہ۔ چنانچہ وہ لکڑیاں لے کر آ رہی تھی اور ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے سر سے وہ لکڑی پیچھے کی طرف گئی، وہ گٹھر گیا اور اس کے گلے میں جو رسی تھی وہ پھندے کی شکل بن گئی۔ اب وہ پیچھے سے آگے لکڑی آ نہیں رہی تھی اور اسی میں دم گھٹ کر وہ اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا جو انجام بد یعنی برا انجام جو تھا اس کو بیان فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امت سے بہت ہی زیادہ ہمدردی کرتے تھے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ چلتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے اور یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ عکاظ کے بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور چلتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور میں نے پیچھے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نوجوان خوبصورت اور بڑا لحیم و شہیم دمکتے چہرے والا وہ پیچھے کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہیں ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ ابو لہب ہی تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ لوگوں اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اتنی سخت نفرت کرتا تھا، اس کا حشر یہ ہوا کہ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا اور ذلت کے ساتھ اس کی موت آئی، اور آخرت میں اس کو یہ سزا ملے گی کہ وہ جہنم کے آگ میں اور دہکتی ہوئی اور جو ہے شعلوں والے آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا۔ مال و دولت پر اس کو بہت غرور تھا، بہت گھمنڈ تھا کہ میرے پاس تو مال و دولت، اور یہ کہتا تھا کہ محمد میرا بھتیجا جس عذاب سے ڈرا رہا ہے، میں اپنے مال کے ذریعے سے میں اس عذاب سے بچ جاؤں گا، اس پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ اور جب یہ بات کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو اسے جھٹکا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی برباد ہو گیا وہ۔ ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا۔ کسب کہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتا ہے اس کو کسب کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ کسب کے اندر وہ مال و دولت بھی داخل ہے جسے کمایا ہے، اور کسب کے اندر وہ اولاد بھی داخل ہے جو اس کی اولاد ہے، اس لیے کہ اولاد بھی ایک طرح سے کمائی ہے، اور اولاد کی کمائی کو باپ جو ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، یعنی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اولاد کی کمائی کے اوپر باپ کا پورا حق ہوتا ہے۔ یہ تو آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے میں 1000 بار سوچتی ہے، جبکہ مال جو کمائی ہے اولاد نے وہ اس کا ہے، نہیں اس کے باپ کا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بلا اجازت میرا استعمال کر لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسب کے معنی فرمایا گیا کہ مال و دولت بھی ہے، اور کسب کہتے ہیں اولاد کو بھی جو اس کی کمائی کے اندر داخل ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی اولاد، اور یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کے اوپر غرور میں مبتلا ہو جاتا۔ مال بذات ہی کوئی خراب چیز نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، حلال کماؤ، اور مال کے ذریعے سے آپ مال کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، آپ مال کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، آپ مال کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر کے۔ مال کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں آپ، مال کے ذریعے سے آپ مدارس کی مدد کر سکتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی مدد کر سکتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ مال بعینہ ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن مال یہ غرور اور تکبر کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جہنم کا وعدہ فرمایا، جہنم سچ ہے، برحق ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت سچ ہے، اور جنت کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، برحق۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں،
اللہ نے فرمایا حق غالب ہوگا، حق غالب ہو کر رہے گا، باطل مغلوب ہوگا، باطل جو ہے مغلوب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لیکن اے لوگو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ مال و دولت، یہ اسباب تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ فرعون کو دھوکے میں اس مال نے ڈالا، قارون کو دھوکے میں ڈالا، شداد کو دھوکے میں ڈالا، کہیں یہ مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم دنیا کی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھو۔ تو مال بذات ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی اس کی وجہ سے دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو، غرور کے اندر مبتلا نہ ہو، گھمنڈ کے اندر مبتلا نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ میں مال کے ذریعے سے ہر کام کر لوں گا، میرا کوئی کام رکنے والا نہیں۔ بہت بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دیکھا بستروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ایک نوالا کھانے کے بھی محتاج ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات ہے، کثرت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ اب اس کے منہ کے ذریعے سے کوئی غذا نہیں جائے گی۔ لاکھ عیش و آرام کی چیزیں اور دولت ان کے گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب وہ اپنے آپ کو کوئی بیماری سے نہیں بچا سکتا، کوئی اپنے آپ کو صحت جو ہے اس مال کے ذریعے سے نہیں خرید سکتا ہے، کوئی جو ہے لاولد ہے، اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی ہے تو مال کے ذریعے سے وہ والد نہیں بن سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس لیے مال بذات ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابو لہب جو تھا اس کو مال اور اپنی اولاد کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی اولاد۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا کا عذاب اور دنیا کی جو ذلت اور رسوائی وہ ہوئی، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا یہ کہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور وہ آگ ایسی ہوگی جو شعلوں والی ہوگی اور اس جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھاتی تھی، جاتی تھی جنگل میں لکڑیاں چنتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی، موج اس کی رسی بنائی جاتی ہے جو مضبوط ہوتی، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بٹی ہوئی رسی سے کیا ہے کہ اس کو خوب لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو خوب اینٹھ دیا جاتا ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو وہی اس کی پھانسی کا پھندا بن گئی اور اسی میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئی اور اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اور اس مختصر سی صورت میں خاص طور سے ابو لہب کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے جو ہدایت یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری محبت کی دلیل ہے۔ اگر آپ کے طریقوں سے محبت نہ ہو تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ مال اور دولت پر اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہماری زندگی کیسی تھی۔ آج اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نواز دیا تو آج ہم غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اپنے ماضی کی طرف نگاہ ڈالیں کہ کل ہم ایک کمرے میں رہتے تھے، آج اللہ نے بہت بڑا بنگلہ عطا فرما دیا، تو کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگوں کا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑھی تھا اور ایک نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ ان تینوں کے پاس جاؤ۔ پہلے وہ گنجے کے پاس آتا اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر بال نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائے، اور کیا ضرورت ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ کچھ مال و دولت ہو جائے۔ بہرحال دعا فرما دی فرشتے نے، اور جو ہے اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت عطا فرما دی۔ دوسرا جو کوڑی تھا اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا
کہ میرے ہاتھ اور پیر میں کوڑ ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے کوئی قریب نہیں آتا، مجھ سے لوگ دور بھاگتے، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ مال و دولت، اس نے کہا اللہ جو نواز دے، جو عطا فرما دے، اس نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مال و دولت سے نواز دیا۔ تیسرا شخص جو تھا وہ نابینا تھا، اس سے فرشتے نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری بینائی لوٹ آئے، میں دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نابینا ہوں، لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں اور میری بینائی لوٹ آئے۔ اس نے دعا کر دی۔ اس نے کہا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ اس زمانے کے اعتبار سے بھیڑ بکریاں اور جو ہے گھوڑے وغیرہ، اونٹیں وغیرہ، یہ سب اس فرشتے نے دعا فرما دی اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب وہ زندگی جو پریشانی کی تھی، تنگی تھی، وہ بڑی خوشحالی میں بدل گئی، اور بڑے خوشحالی میں اب یہ ہو گیا کہ ہر طرف جو ہے ان کے بھیڑ بکریاں اور مال و دولت اور اس کا انبار لگ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا ایک انسانی شکل میں آزمائش کے لیے۔ پہلے یہ گنجے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں مجھ غریب کی کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ میری بہت مجبوریاں ہیں، میرے بہت تقاضے ہیں اور میری بہت ضرورتیں ہیں، میرے بڑے خرچے ہیں، جیسا اس زمانے میں ہوتا ہے۔ کوئی کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو مالدار اتنی ضرورتیں اپنی بتلا دیتا ہے، اللہ رحم کرے، کہ بسا اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اپنے پاس کچھ ہے تو یہ ان کو دے دو۔ اب اس نے مجبوریاں بتائیں، تقاضے بتائے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی، اس نے بھی اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں بتائیں کہ حالات ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کبھی تم اپنا پرانا وقت یاد کرو، تم کیسے تھے اور اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دے دو، میں مسافر آدمی ہوں، زیادہ راہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے حالات تو ہمیشہ بہتر تھے، ہمارے ابو جان کے تو بہت بڑی زمین جائیداد تھی اور ہمارے دادا جو ہے شہر کے بڑے مالدار آدمی تھے۔ آدمی جب مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ہاں، اور بیان بھی کرنے لگتا ہے کہ ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ اب ان دونوں نے بھی یہی بات کہی، اور پھر اس نے جو ہے اس فرشتے نے یہ کہا کہ تم جو جس حال میں پہلے تھے اللہ اسی حال میں تمہیں کر دے۔ اب پھر وہی کنگال ہو گئے اور وہی فقر و فاقہ، وہی حالات۔ پھر وہ نابینا کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میں مسافر آدمی ہوں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں، کچھ مدد کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جو تم چاہو وہ لے لو۔ اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور اللہ نے یہ مال و دولت، یہ بھیڑ اور یہ بکریاں جو ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، جو چاہو جتنا چاہو تم لے لو، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے دعا کر دی اور اس کے مال میں برکت ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنے ماضی کو جب ہم یاد کریں گے تو غریبوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ ہمیں ہمدردی حاصل ہوگی، اور اگر ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں گے تو پھر غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ پھر تو وہی فرعون والی بات ہوگی، جو قارون والی بات ہوگی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ مال تو میں نے اپنی عقل سے، اپنی ذکاوت اور ذہانت سے حاصل کیا، یہ تو اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں تو اپنے علم سے، اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ پھر وہی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے ماضی کو یاد رکھیں، اور مال بذاتی ہی بعین ہی کوئی خراب چیز نہیں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، حلال طریقے پر کمائیں اور اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کریں، اللہ کے گھر کو تعمیر کریں اور دوسرے جو ہے دینی کاموں کے اندر خرچ کریں۔ اس مال کے ذریعے سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، مال کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الرحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو دور فرما دیجیے۔ یا رحم الرحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے، یا رحم الرحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں۔
حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، لوگوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، برا چاہنے سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اب تو مظالم کی انتہا ہو چکی ہے، یا ارحم الراحمین معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، یا ارحم الراحمین ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اگر ہدایت مقرر نہیں ہے یا ارحم الراحمین تو آپ ان سے انتقام لے لیجئے، یا ارحم الراحمین ان سے انتقام لے لیجئے، یا ارحم الراحمین خاص طور سے فلسطین کے مظلومین اور کمزور لوگوں کی مدد فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے غاصب یہودیوں کے قبضے سے باہر کر دیجئے، یا ارحم الراحمین اسے آزاد کر دیجئے، یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے ہر طرف سے مدد فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین تیری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، یا ارحم الراحمین بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم کی انتہا کر دی جا رہی ہے، یا ارحم الراحمین اب تو دواخانے وغیرہ بھی محفوظ نہیں ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ آپ بڑی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں، آپ تو قطرے سے دریا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ ذرے سے پہاڑ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ نے اپنے گھر کی حفاظت ابابیل جیسے معمولی پرندوں سے کر لی، یا ارحم الراحمین مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما لیجئے، قبلہ اول کی حفاظت فرما لیجئے، یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما لیجئے، یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کی ہر طرح سے مدد فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔